اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تمام مشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری اویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والے حاضرین و ناظرین کو محبت بھرا خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ایک اور خوبصورت و پیاری بات کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہماری اچھی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا اپنی بارگاہ الہی میں شرف قبولیت عطا فرمائے گا، آمین بجاہ نبی الامین۔ اس پیغام کو ضرور آگے پہنچائیے گا، بہت پیاری بات ہے، ظاہر ہے ہمیں ایک دوسرے کو اچھی باتیں سکھانا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کو بے انتہا پسند بھی ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں ہمیں کس طرح سے اعمال اور افعال کرنے چاہیے، عبادتیں کس طرح سے کرنی چاہیے، یا ہمیں کس طرح سے اس کا بھرپور کام اختیار کرنا چاہیے، اس ٹائمنگز میں یا اپنے شیڈولز میں کس طرح سے چینجنگ لانی چاہیے کہ ہماری عبادتیں بھی ہو جائیں، ہمارا آرام بھی ہو جائے اور ہمارے کام بھی کوئی نہ رکیں۔ تو اس کے پیش نظر ایک بہت ہی پیاری سی پوسٹ میرے پاس موجود تھی، میں نے چاہا کہ آپ کو اپنے انداز میں اور اپنے ظاہر لب و لہجے میں آپ تک پہنچاؤں، تاکہ ہو سکتا ہے اور بلکہ ہو نہیں سکتا یقیناً یہ زیادہ آپ کے لیے کارگر ثابت ہوگا اور اثر انگیز بھی ہوگا، کیونکہ لب و لہجے کا ایک اثر ضرور ہوا کرتا ہے۔ موضوع کی طرف آتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہمیں اپنے شیڈول کو کس طرح اختیار کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں یقیناً رمضان مغفرت اور رحمت کا مہینہ ہے، اور جو اس کا طالب ہوگا اللہ اور اس کو زیادہ نوازتا ہے۔ اپنی طلب کا اظہار دعاؤں سے کریں۔ یقیناً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی چیز طلب کرنی ہے تو یقیناً وہ دعا کے ذریعے سے ہی کی جائے گی، اور اللہ رب العزت ہماری دلوں کی آواز کو بھی سنتا ہے، جانتا ہے، ہمارے خیالات کو بھی پڑھتا ہے، اسے ہر چیز کی خبر ہے۔ یعنی ایک ایسا شخص جو کہ بولنا نہیں جانتا تو یقیناً اللہ رب العزت تو اس کی بھی بات کو سمجھتا ہے، اس کے بھی دل کی گہرائی میں جو بھی بات چھپی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بولنا نہیں جانتا یا گونگا ہے تو یقیناً اس کی بھی تو کوئی نہ کوئی حاجتیں ہوتی ہیں، یقیناً اللہ رب العزت سے تو وہ بھی چھپی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو بولنا جانتے ہیں تو وہ بولیں ضرور، اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں بولیں گے تو کہاں بولیں گے؟ تو دعاؤں کا اہتمام ضرور کیجیے۔ اول رمضان سے ہی اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے لیے دوران رمضان ٹائم میں کمی کر دیں۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یقیناً آدمی مختلف کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے، بعض لوگ گیم کھیلنے لگتے ہیں، بعض اوقات اپنی مختلف چیزوں کا آگے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کافی وقت گزر جاتا ہے اور احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن جس وقت اندازہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 2 گھنٹے گزر گئے، لیکن اس میں کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اس بات کا خاص خیال کریں کہ اس میں کمی کر دیجیے۔ قرآن پاک کو باوضو قبلہ رو ہو کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ موبائل میں تلاوت سے آپ کو خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے، اگر آپ موبائل میں قرآن پاک کو پڑھیں گے ثواب مل جائے گا، لیکن آپ خود سوچئے کہ قرآن پاک کا باوضو ہو کے اس کو اپنے سامنے رکھ کر قبلہ رو بیٹھ کر اس کو پڑھنے میں جو خشوع و خضوع حاصل ہوگا، جو مزہ آئے گا، جو فیوز و برکات ہوں گے، یقیناً آپ کا دل خود گواہی دے گا کہ وہ زیادہ بہتر تھا، یہ بہتر ہے۔ تو لہٰذا کوشش کی جائے، بھرپور کوشش کی جائے، ٹائم شیڈول بنائیں، ایسے ٹائم میں پڑھیں کہ آپ موجود ہوں اپنے گھر پہ یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں آپ کام کرتے ہیں، باوضو ہو کے تھوڑی دیر کے لیے قرآن پاک اپنے سامنے رکھ کے پڑھیے۔ قرآن پاک کو یعنی باوضو قبلہ رو ہو کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ موبائل میں تلاوت سے آپ کو واقعتاً خشوع و خضوع حاصل ہونا مشکل ہوتا ہے۔ شروع رمضان سے اللہ سے شب قدر کی عبادت کی توفیق مانگیں۔ یقیناً یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آخری عشرے میں شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے حاصل ہوتی ہے۔ تو یقیناً شروع رمضان سے اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کریں کہ الہ العالمین ہمیں شب قدر میں عبادت کرنا نصیب فرما، اور اس کے تمام فیوز و برکات اور شب قدر دیکھنا بھی نصیب فرما، اور اس کے لیے باقاعدہ اپنے آپ کو تیار بھی کریں۔ ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ لغو اور بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو
تو یقیناً خصوصاً آنکھوں اور زبان سے کیے جانے والے گناہ، اور خصوصاً عام حالات میں بھی کرنا چاہیے، لیکن روزے کی حالت میں بہت زیادہ اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری نگاہ اور ہماری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، گناہ کی بات نہ نکلے، گالی نہ نکلے، اور کوئی ایسی بات نہ ہو کہ بہرحال جس میں روزے کی جو اصل روحانیت ہے اس میں کمی آئے۔ بامقصد گفتگو کریں یا رائے دیں، روزہ دار کا سونا بھی ثواب ہے۔ اگر موقع ملتا ہے، جسم کو آرام کی ضرورت ہے، تو اس دوران میں آپ سو بھی جائیے، تو سونے میں بھی چونکہ وہ روزہ چل رہا ہوتا ہے تو لہٰذا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ وقت پاس کرنے کے لیے سوشل میڈیا کیبل کا سہارا مت لیں، ذکر اللہ اور تلاوت قرآن مجید سے پیاس بھی بجھتی ہے اور باطنی اصلاح بھی ہو جاتی ہے، اور رمضان المبارک میں اپنے نفس پر تھوڑا سا جبر کر کے ذکر کی عادت بنائیں۔ یقیناً شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، رمضان المبارک میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن بند کرنے کے باوجود ہوتا یہ ہے کہ جس نے 11 مہینے جو ہم پر محنت کی ہوتی ہے تو ہمارے اندر وہ اتنا صلاحیت کر چکا ہوتا ہے کہ اس کے اللہ رب العزت نے تو بڑا رحم کر دیا کہ اس ماہ مبارکہ کی فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جگڑ دیا، بند کر دیا، یعنی طاقتور قسم کے جو شیاطین تھے اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود چونکہ ہماری عادتوں کا حصہ بن جاتی ہیں بہت ساری باتیں جس کو ہم نہیں چھوڑ پاتے، لیکن کوشش کرتے رہنا چاہیے، بھرپور کوشش کیجیے کہ ذکر اذکار سے جہاں شیطان نے ہمیں عام دنوں میں دور رکھا تھا، لہٰذا رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک، استغفار، کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ نماز فرض کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری جو وہ نمازیں جو قضاء عمری کہلاتی ہیں، یعنی ہماری عمر کا وہ حصہ جس میں ہم نے نمازیں ترک کر دی تھی یا نہیں پڑھی تھی یا قضا ہو گئی تھی، انہیں پڑھ لیا جائے تاکہ آپ کا یہ قرض اترنا شروع ہو جائے، بہرحال یہ آپ کے اوپر باقی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کا کچھ حصہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تھوڑا پڑھیں لیکن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، تاکہ آپ کو صحیح اس کی جانکاری بھی ہو، آپ کی سمجھ کے پڑھنے کا ثواب یقیناً بہت زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی آخری منزل جو 26ویں پارے کی سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے اور اس پوری منزل جو کہ سورہ ناس تک ہے میں آخرت، جنت اور جہنم کا ذکر ہے۔ اس منزل کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، جتنا ہو سکے، جتنا میسر آئے، بہرحال آپ جتنی رغبت سے پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ کوشش کریں کہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں، لیکن اچھے طریقے سے پڑھیں، اسے سمجھ کے پڑھیں۔ آپ کے دل میں جتنا ذخیرہ قرآن مجید کا موجود ہے اس میں اضافے کرنے کی کوشش کریں، یعنی روزانہ 2 آیات یاد کر لیں۔ اگر سورہ ملک یاد نہیں ہے تو اس رمضان المبارک میں یاد کرنے کی بھرپور کوشش کریں، کیونکہ یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ ان کے ہر امتی کو یہ سورت زبانی یاد ہو، کیونکہ اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں مزید چیزیں آتی ہیں کہ قرآن پاک کی یہ جو سورہ ملک، یہ قبر میں بھی اس آدمی کے لیے سفارش کرے گی، اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی۔ اور مزید احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزانہ رات میں عشاء کی نماز کے بعد اس کی تلاوت کی جائے، یہ باعث فیض و برکات ہے۔ سحری کے لیے لازمی اٹھیں، بلکہ کچھ وقت پہلے اٹھ کر تہجد کے حسب توفیق نوافل بھی ادا کیجیے۔ یہ بہترین وقت ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں۔ ہلکا سہٹ سے بچیں، کوشش کریں کہ ضرور اٹھیں، کیونکہ سحری میں اٹھنا اور سحری کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اور ان کا حکم بھی تھا اور سنت رسول اللہ بھی ہے، تو یقیناً اس وقت اٹھ کر کچھ نہ کچھ کھائیں پیئیں، چاہے کھجور ہی کھا لیں، اور ساتھ ہی اتنا وقت پہلے اٹھ جائیں، بہت زیادہ نہ صحیح تو تھوڑے سے وقت پہلے اٹھ جائیں کہ کم سے کم 2 رکعت 2 کر کے 4 رکعت نوافل تہجد کی پڑھ لیں، تاکہ تہجد کے فیض و برکات بھی حاصل ہو جائیں۔ اور تہجد ظاہر وہ عمل ہے کہ اللہ رب العزت کو بے انتہا پسند ہے، اور اس میں کی جانے والی جو دعائیں ہیں وہ کبھی رد نہیں ہوتی، وہ عام دنوں میں بھی ہوتی ہیں، اور رمضان المبارک میں تو کچھ زیادہ ہی عبادتیں جہاں کرتے ہیں تو وہاں پر فیض و برکات بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، بے تحاشا بڑھ جاتا ہے، اور یہ بھی حدیث مبارکہ کے روح سے ہے۔
سحری کے بعد اور افطار سے قبل ضرور دعا مانگیں، سب گھر والے مل کر دعا مانگیں اور دعا کریں۔ یہ دونوں قبولیت کے اوقات ہیں۔ سحر اور افطار کی ٹرانسمیشن دیکھنے کے بجائے یہ اہم وقت ذکر و دعا میں گزاریں۔ بعض حالات میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ سامنے ٹیلی ویژن کھلا ہوا ہوتا ہے اور اس کی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں اور روزے کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ در حقیقت اس وقت تو انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ اہل خانہ کے ساتھ مل کر پوری توجہ اس بات پہ رکھنی چاہیے کہ دن بھر کا جو ہمارا روزہ تھا، جو ہماری عبادت تھی، اب ہمیں اس مطلب عبادت میں افطار کا وقت شروع ہو گیا، یعنی اب اس کو روزے کو کھولنا ہے۔ اور اس وقت اللہ رب العزت بے تحاشا آپ کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو لہٰذا اس قیمتی وقت کو ضائع نہ ہونے دیں، ادھر ادھر نہ توجہ رکھیں۔ اس وقت ٹی وی بند کر دیجیے۔ چند لمحات ہوتے ہیں، 5 منٹ 6 منٹ 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اس میں خوب گڑ گڑا کر اللہ کے حضور میں اپنے آقا علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے اپنے لیے دعائیں مانگیں، اپنے اہل خانہ کے لیے دعا مانگیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے خوب دعائیں کریں۔ یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، یہ پھر نہیں آئے گا۔ یہ مہینہ جب چلا جاتا ہے تو پھر 11 مہینے کے بعد آئے گا، اور کسے خبر ہے کہ ہماری زندگی کے لمحات باقی رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بار بار اور اچھی صحت، تندرستی، عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے، جس میں بار بار رمضان المبارک کے روزے بھی رکھیں اور بار بار حرمین طیبین کی زیارت بھی کریں اور رمضان المبارک مدینہ منورہ میں رکھنے کی ہمیں توفیق عطا ہو۔ آمین بجاہ نبی امین۔ لیکن کوشش کریں کہ جو بھی موقع ملتا ہے اس کو بھرپور طریقے سے ادا کیجیے، بجائے اس کے بعد میں آپ افسوس کا ہاتھ ملتے رہ جائیں کہ مجھے تو موقع ملا تھا اور میں نے اسے گوا دیا۔ بہرحال صدقہ خیرات کا خصوصی اہتمام کریں اور اس نیکیوں کے سیزن کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنی مغفرت کا سامان بھی کریں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ اچھا، بے شمار لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں اگر آپ جو بھی عمل کریں گے وہ کہیں زیادہ اس کے فیوز و برکات بڑھ جاتے ہیں، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس وجہ سے رمضان۔ لیکن چونکہ فی زمانہ آپ دیکھتے ہیں کہ عام حالات میں بھی بہت سارے لوگ پریشان حال ہوتے ہیں، مصیبت زدہ ہوتے ہیں، انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو لہٰذا ضروری نہیں کہ رمضان کا انتظار کریں، آپ عام حالات میں بھی کسی کو صدقہ خیرات اور زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، وہ دینا چاہیے۔ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ ایک شخص اس وقت بہت زیادہ ضرورت مند ہے لیکن رمضان آنے میں 2 مہینے باقی ہے اور اب رمضان کا انتظار کریں، وہ 2 مہینے اس کے لیے کتنی تکلیف کا باعث بنے گا۔ تو لہٰذا اس کی تکلیف کی داد رسی کیجیے اور اچھے طریقے سے، نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ اس کی مدد کر دیں، زکوٰۃ ادا کر دیجیے۔ ادا ہو گئی۔ جس رب کائنات نے رمضان المبارک میں فیوز و برکات بڑھائے ہوئے ہیں وہ اس وقت بھی دے دے گا، کیونکہ فیوز و برکات اس کی طرف سے ہیں، وہ عام دنوں میں بھی بڑھا کے دے دے گا، اس کی شان قریبی ہے، اس سے کوئی بعید نہیں ہے۔ تو لہٰذا بہرحال ایک اچھے کام کو اچھے انداز میں، اچھی سوچ اور اچھی نیت کے ساتھ کیجیے اور اس پیغام کو ضرور آگے بڑھائیے، آگے لوگوں تک پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کوئی بات گھر کر جائے اور وہ بھی بہتری کی طرف آ جائے، تو ہمارے نامہ اعمال میں بھی نیکیوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ جو شخص کو آپ نے نیک عمل بتا دیا اور اس نے بھی وہ کام کرنا شروع کر دیا تو اسے تو ثواب ملے گا، لیکن اس کے کرنے سے آپ کو بھی ثواب مزید ملے گا۔ تو بہرحال نیکی بڑھانے کا ذریعہ ہے، اسے ضرور بڑھائیے گا۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب آقا علیہ السلام کے صدقے اور وسیلے سے اس ماہ مبارک کی برکت سے ہمیں خوب فیوز و برکات لوٹنے والا بنائے، حاصل کرنے والا بنائے، عبادتوں کی لذت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔